السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بار پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا طارق جمیل کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کا واقعہ۔ تو اس بیان کو پورا مکمل ضرور دیکھیے گا۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اموی بادشاہ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی۔ اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں۔ وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے۔ بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھا، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا۔ پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامند بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں، عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ، میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے،
انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصل آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے۔ ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لوں، بچوں کا کیا کروں؟ کبھی مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنے غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا،
آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے، 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو، برینڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم، تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا۔ اف اف اف، بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین، خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ فاطمہ منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی، ارے مسری دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی۔ آج تا ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، 3 بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں ہے کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں۔ اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنے ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا، تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو 2 آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔
ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا. جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو, جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا, ولید کالا ہو گیا تھا, سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے, بدکاری نہیں کرتے تھے, کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی. یہ ظالم تھے, ظالم انسانوں کا خون پیا, مال میں خیانت کی. اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا, ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا, ایسے ہوا کا جھونکا آیا, ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا, یوں آیا, یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پکار نہ جینے والے کو پکار. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا, میں تیری شہرک سے زیادہ قریب. جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو, جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو, جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو, موت سے پاک ہو, زمان و مکان سے پاک ہو. جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا, ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا. عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا. ہے کوئی تو لاؤ. جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے آگے جھولی پھیلا. دیکھو عجب بات, لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے. جی ذرا آپ سے بات کرنے, ذرا علیحدگی میں بات کرنے, ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے. علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرمت. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں, عرفات کے میدان میں چیخیں, ریاض الجنہ میں چیخیں, جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں, حرمین کی دعا میں چیخیں. سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے, باقی تو ذلت ہی ذلت ہے. اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں, اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. اور جس نے براہ راست دینا ہے. اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو, اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا؟
ہے. اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا. ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے, دیکھ کے خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. حسن بصری تقریر کر رہے. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا. یہ محاورہ ہے, یہ کوئی بات غلط نہیں ہے. لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے روز نہ بننے. ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں. تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی, بدو, جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ کھولے گا. وہ کھڑی ہو گئی. حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑے آئی دنیا دا. حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے بے بوہ بند کرتے بیٹھو ہے. تیہاتے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسی سپاہی. ہاں بھائی سپاٹا کی شاہد ہے, کون ہے, کدوں آیا ہے؟ صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا. محاورتن میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتے ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے, مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ تو حسن رو پڑے, کہنے لگے واہ واہ, ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا لا لا, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد رسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, یقین مثل خلیلاتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو, لا الہ الا اللہ سیکھو, لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ, سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے, نکال لے, ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے, اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ, اللہ کے لیے مرنا سیکھ, اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ, اللہ کے لیے رونا سیکھ.
یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے، تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. توڑے تو ہمیں موجاں لگی ہوئی ہیں، کتاب آنگو پہ تو لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہی پاکستان پولیس والا یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے، کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھے دیو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے، تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب، پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے، ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے، لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی، اپنی شان کے مطابق محبت کی، اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے، حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں، خلیل ہے خلل، خلا، خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں، خلا. تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی، یہ ہے خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے. تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد. ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی. نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا. تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں. خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں، ناعمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں، راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں، مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں وہ نہیں. اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو. حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی. اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود. ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی. اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا. میرے بھائیو یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے. اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات
शब रोज का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जिंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआमलात का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेन देन का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दावत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का नाम है। इस्लाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक पूरी जिंदगी की हर अदा का नाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और दीन तो इस्लाम ही है। दीन तो इस्लाम ही है। इसकी बुनियाद बनी मक्का में और इमारत बनी मदीना में। मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक, मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह उतर रहा है और अल्लाह का सिवा निकल रहा है। अल्लाह उतर रहा है, दूसरा निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर जा रहा है और दूसरा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। मैं हर बयान में तकरीबन दोहराता हूँ कि मुझे तो यही गिला है कि मेरे देश के भाई बहन अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते। अभी एक ऐलान कर रहा था, खुदारा बैठ जाए, कह भी सकता था अल्लाह के लिए बैठ जाओ, खुदारा शोर ना करें। मुफ्ती नहीं बैठा है, फतवा ना लगा दे। खुदा कहना मना नहीं है, खुदा कहना जायज है, लेकिन खुदा एक फारसी नाम है, खुदा एक फारसी लफ्ज है, और अल्लाह अल्लाह की जबान से निकला हुआ अपना जाती नाम है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, अल्लाह कहने की आदत डालो, अल्लाह कहने की आदत डालो, अल्लाह कहने की आदत डालो। उलमा से कहता हूं, मुसन्निफीन से कहता हूं, अल्लाह लिखो, अल्लाह बोलो, अल्लाह कहो, अल्लाह सुनो। कहो सारे अल्लाह, फिर कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह। अर्शों तक गूंज, अर्श तक गूंज है। अल्लाह भी खुश हो गया होगा और मोती मस्जिद के फरिश्ते भी खुश होंगे और जन्नत की हूरें भी खुश होंगी। खुदा में वो नूर नहीं जो अल्लाह में नूर है। भगवान, खुदा, ईश्वर, देवता, यज़दा, अवतार, ये सब इंसानी अल्फाज हैं। इनकी अल्लाह की जात पर पूरी पूरी मुताबिकत नहीं है। अल्लाह अल्लाह के नाम के लिए सही है। जब तुम कहते हो या अल्लाह, जब तुम कहते हो या खुदा, तो तुम कहते हो ऐ वो जात जिसे किसी ने नहीं बनाया। ये है या खुदा, ऐ वो जात जिसे किसी ने नहीं बनाया। खुद आ, दो लफ्ज, खुद आ, जो खुद आया हो, जिसे किसी ने ना बनाया हो, उसमें से उसको कट करके खुदा। लेकिन जब तुम कहते हो ना, कहो या अल्लाह, ठीक हो गया। अब तुमने 2 सेकंड में कहा या अल्लाह, या 1 सेकंड अल्लाह, 2 सेकंड। लेकिन उलमा क्या कहते हैं, जब कोई कहता है या अल्लाह, तो वो अल्लाह के तमाम सिफाती नामों से अल्लाह को पुकारता है। मैं यूं कहूं, या अर्रहमान, अर्रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अस्सलाम, अल-मोमिन, अल-मुहैमिन, अल-अजीज, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, अल-खालिक, अल-बारी, अल-मुसव्विर, अल-गफ्फार, अल-क़ह्हार, अल-वहाब, अल-रज़्ज़ाक़, अल-फ़त्ताह, अल-अलीम, अल-क़ाबिज़, अल-बासित, अल-ख़ाफ़िद, अल-राफ़िअ, अल-मुइज़्ज़, अल-मुज़िल, अल-समी, अल-बसीर, अल-हकम, अल-अदल, अल-लतीफ़, अल-ख़बीर, अल-हलीम, अल-अज़ीम, अल-गफ़ूर, अल-शकूर, अल-अलिय्य, अल-हसीब, अल-मुक़ीत, अल-रक़ीब, अल-करीम, अल-जलील, अल-मुजीब, अल-वासिअ, अल-मजीद, अल-बाइथ, अल-शहीद, अल-हक़, अल-हकीम, अल-मुक़ीत, अल-वली, अल-हमीद, अल-मुसी, अल-मुब्दि, अल-मुईद, अल-मुह्यी, अल-मुमीत, الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك
ذुल जलाल वल इकराम अल मुक़सित अल जामे अल गनी अल मुगनी अल माने अद्दार अल नाफे अल नूर अल हादी अल बदीई अल बाकी अल वारिस अल रशीद अल सबूर अल हन्नान अल मन्नान। 1.5 मिनट लगा है, ठीक है, और तुम कहते हो या अल्लाह, तो तुमने ये अल्लाह के सारे नाम पुकार दिए, सब नामों से अल्लाह को पुकारा। अच्छा, और ये नाम तो वो हैं जो तिरमिज़ी की रिवायत में हैं, लेकिन मेरे नबी की दुआ है अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सक, मैं तुझे तेरे उन नामों से पुकारता हूँ जो तूने अपने रखे हैं। औ अंज़लतहु फी किताबिक, तुझे उन नामों से पुकारता हूँ जो तूने अपनी किताब में उतारे। औ आतैतहु अहदन मिन खल्किक औ अल्लमतहु अहद मिन खल्किक, तुझे उन नामों से पुकारता हूं जो तूने अपने बंदों को सिखाए बताए। अब इस्तासरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, और तुझे उन नामों से पुकारता हूं जो तूने किसी को नहीं बताए, सिर्फ तुझे पता है। तो कैसे पुकारूं? या अल्लाह। जब मैं कहता हूं या अल्लाह, तो उसको उन नामों से पुकारा जो उतारे गए, उन नामों से पुकारा जो बताए गए, उन नामों से पुकारा जो छुपाए गए, उन नामों से पुकारा जो आज तक कायनात में किसी को मालूम नहीं है। या अल्लाह में वो नूर है, वो ताकत है कि मैं अपने रब को उसके तमाम नामों से पुकारता हूँ। मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बनाई गई कि सारे निकाल दिए बुत भी, एक बुत होते हैं बाहर, एक बुत है अंदर। बाहर थे लात मनात और हुबल, और अंदर थे इज्जत और दौलत और शोहरत और पैसा और सोना और चांदी। अंदर के बुत और हैं, बाहर के बुत और हैं। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये नहीं था ये आस्तीन है, आस्तीन। अब तो हमारा मजमा उर्दू समझने से भी दूर होता जा रहा है, ये आस्तीन है। तो इकबाल कह रहे हैं कि जमात नमाज पढ़ने वालों की, जमात उम्मत की आस्तीनों में बुत हैं, लेकिन मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुराद ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ गैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल कि अल्लाह सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। सारे खजानों का मालिक अल्लाह, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह, सारी कुदरत का मालिक अल्लाह, सारी ताकत का मालिक अल्लाह, सारी हैबत का मालिक अल्लाह, सारे खजानों का मालिक अल्लाह, फिजाओं का मालिक अल्लाह, धरती का मालिक अल्लाह, मशरिक का मालिक अल्लाह, मगरिब का मालिक अल्लाह, शिमाल का मालिक अल्लाह, जनूब का मालिक अल्लाह, आसमानों का मालिक अल्लाह, जमीन का मालिक अल्लाह, चांद तारों सूरज सयारों का मालिक अल्लाह, हवाओं खलाओं का मालिक अल्लाह, अंधेरे उजाले का मालिक अल्लाह, फूल पत्ती का मालिक अल्लाह, खुशबू महक का मालिक अल्लाह, तितली के पर के प्रिंट का मालिक अल्लाह, शेर की दौड़ का मालिक अल्लाह, सांप की फुंकार का मालिक अल्लाह, हाथी की चिंगाड़ का मालिक अल्लाह, उकाब की उड़ान का मालिक अल्लाह, पानी की मौजों का मालिक अल्लाह, दरिया की रवानी का मालिक अल्लाह, पत्थर पहाड़ के खजानों का मालिक अल्लाह, जमीन के खजाने, धरती के खजानों का मालिक अल्लाह, मीठे कड़वे पानियों का मालिक अल्लाह, हवाओं फिजाओं खलाओं का मालिक अल्लाह, हिरन के नाफे में मुश्क का मालिक अल्लाह, अंबर मछली की थूक में खुशबू डालने का मालिक अल्लाह 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 अल्लाह, बारिश के कतरे का मालिक अल्लाह, चांद की एक किरण का मालिक अल्लाह, सूरज की एक शुआ का मालिक अल्लाह, धरती के एक कोने का मालिक अल्लाह, काले गोरे का मालिक अल्लाह, आंखों के नूर का मालिक अल्लाह, कानों के खून का मालिक अल्लाह, जबान के बोल का मालिक अल्लाह, गले के माइक का मालिक अल्लाह, मेरे नौखन पे बनने वाली तह का मालिक अल्लाह, मेरे दिल की धड़कन में उठने वाले जज्बात पर कब्जा अल्लाह, मशरिक मगरिब अल्लाह का, शिमाल जनूब अल्लाह का, माजी अल्लाह का, हाल अल्लाह का, मुस्तकबिल अल्लाह का, ज़माने अल्लाह के, मकान अल्लाह के, इंसान अल्लाह के, फरिश्ते अल्लाह के, अर्श अल्लाह का, लौह अल्लाह के लिए, कुर्सी अल्लाह की, लोहे महफूज अल्लाह की,
जन्नत का मालिक, जहन्नम का मालिक, नबियों का मालिक, रसूलों का मालिक, जन्नात का मालिक, कुदरत का मालिक, शहनशाही का मालिक, लाजवाल, बेमिसाल, बाकमाल, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, ज़ौफ़ से पाक, कमजोरी से पाक, ताकत में कामिल, इज्जत में कामिल, जमाल में कामिल, कमाल में कामिल, हैबत में कामिल, जबरूत में कामिल है अल्लाह। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहता है? वइदा सअल्त फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांग, न जीने वाले से मांग, न मरने वाले से मांग, सिर्फ अल्लाह से मांग। और क्या कहता है? वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मदद के लिए सिर्फ अल्लाह को पुकार, न मरने वाले को पुकार, न जीने वाले को पुकार। वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, अरे तू मुझे क्यों नहीं पुकारता? मैं तेरी शाहरग से ज्यादा करीब। जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है मौत से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है जवाल से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजिम है कि ताकत में कामिल हो, मौत से पाक हो, ज़मान व मकान से पाक हो। जिसको पुकारना है लाजिम है शाहरग से ज्यादा करीब हो। है कोई अल्लाह के सिवा शारक से ज्यादा करीब? है कोई अल्लाह के सिवा मौत से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा जवाल से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा ज़ूर से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा पैदाइश से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा माँ के पेट से पाक? है कोई? आदम को बनाया पर अपनी कुदरत से बनाया, माँ के बगैर बनाया तो कुदरत से बनाया। ईसा को पैदा किया बाप के बगैर तो कुदरत से पैदा किया। है कोई तो लाओ। जब कोई नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का फरमान ऐलान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के आगे झोली फैला। देखो अजब बात, लोगों से मांगो तो शर्माना पड़ता है। जी जरा आपसे बात करने, जरा अलहदगी में बात करने, जरा आपसे अलहदगी में बात करने। अलहदगी में वो अलहदगी में क्यों बात करने? क्योंकि सबके सामने मांगते हुए शर्म आती। ये बात बता रही है कि ये फितरत के खिलाफ है। और जब अल्लाह का फकीर बनना हो तो सबके सामने हाथ उठा रहा है और यूं उठा रहा है और धौड़े मार के रो रहा है और आंसू बहा रहा है। मुल्तजम से चिमटा हुआ चीखें, अरफात के मैदान में चीखें, रियाजुल जन्ना में चीखें, जुमा की रात शब कदर में चीखें, हरमैन की दुआ में चीखें, सबके सामने मांग रहा है और ज़बान हाल से कह रहा है कि अल्लाह से मांगना ही इज्जत है, बाकी तो जिल्लत ही जिल्लत है। उससे मांग जिसके खजानों को जवाल नहीं, उससे मांग जिसको किसी से मांगना नहीं पड़ता, और जिसने बराह रास्त देना है। अब मैं अमजद से कहूं भाई यूसुफ साहब से भी मुझे ये लेकर दो, और अगर मैं बराह रास्त उनसे मांगू तो शॉर्टकट नहीं हो गया है? अल्लाह कहता है अरे उससे मांग जिसको कहीं से लेना नहीं पड़ता। एक अल्लाह है जिसको देने के लिए किसी से नहीं लेना पड़ता। एक अल्लाह है जिसे देने के बाद उसके खजाने कम नहीं होते। एक अल्लाह है जो काला गोरा अरब अजम अंग्रेजी हिंदी फारसी सिंधी संस्कृत सारी सुनता समझता है, देख के खुश होता है, ना मांगो तो नाराज होता है। हसन बसरी तकरीर कर रहे। हसन बसरी बहुत बड़ी हस्ती है। जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाएगा अल्लाह जरूर खोलेगा, ये मुहावरा है, ये कोई बात गलत नहीं है। लेकिन एक मकाम इश्क होता है जहां आशिक हो में इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह बदियां हजार उला में कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूले दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो तोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख न मोड़े भावें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क कहंदा, सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहु, सिर दिते ते रोज न भन्ने। एक मकाम इश्क होता है जहां अंदाज बदल जाते हैं। तो एक बद्दू औरत बैठी थी, बद्दू,
جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ کھولے گا. وہ کھڑی ہو گئی. حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا. حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوہا بند کرتے بیٹھو ہے تے کنڈی کھڑکا ہوئے تے پہلو اسی سپاہی ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے کون ہے کدوں آیا ہے صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا. محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے ککھ تے کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ تو حسن رو پڑے کہنے لگے واہ واہ ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا. وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا کل لا ہوا. پھر کیا ہوا اللہ ہوا. نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں. نیا سمجھو مجھے میں گدائے جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں. میرے نادام لگاؤ میں بک نہیں سکتا. میرے نادام لگاؤ میں بک نہیں سکتا. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. کہا یہ اللہ سے معافی مانگی. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے. یہی ہماری صفت. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ, نہیں سنتے پھر جاؤ, کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیرے ذمہ آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. قم اللیل الا قلیلا, رات اللہ کے پاس آ جا. دن میں کیا کر, ان لک فی النہار سبحا طویلا,
تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے. صبحن طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے. صبح تیرنے کو کہتے. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا صبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن. وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام صبحہ رکھا تھا، تیرنے والا. تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے. اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے. صبحاً طویلا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن صبحاً طویلا. جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں. گاڑی چلا رہا ہے، کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا. کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا. تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے. کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے. صبحاً طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا. اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں. صبحاً میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آئے ہائے جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا. تو لیٹا ہوا ہے. تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا. تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ. تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے.